بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولی کے بیج پیس کر ان کو ادرک کے پانی میں ملائیں اور پئیں، لکوہ ختم ہوگا۔ انگور کے پتوں کا پانی پیئے، نمونیا نہ ہوگا۔ دیسی اجوائن سے جسم کی مالش کرے، گندی خارش بھی ختم ہوگی۔ گلو کی لکڑی پانی میں بھگو کر پی لیں، ٹائیفائڈ بخار سے نجات ملے گی۔ روزانہ شہد میں آدھا لیموں ملا کر پیا کرو، ہاتھ پاؤں کبھی سن نہیں ہوں گے۔ میتھرا کھانے سے کمر درد نہیں ہوتا۔ جن افراد کو الرجی کا مسئلہ ہے وہ لسی سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے اور بھی الرجی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ روزانہ نہاتے ہیں ایسے لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو پانی کی کلیا کریں، عرق گلاب استعمال کریں۔ اگر شوگر سے ہمیشہ بچے رہنا چاہتے ہو تو کولڈ ڈرنک بوتلوں کا استعمال کم کر دو۔ دہی کا استعمال بغیر چینی کے کریں، آپ کا تیزابیت کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوگا۔ چاولوں کا زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپے کا سبب بن سکتا ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کریں۔ جس کی نظر کمزور ہو یا آنکھوں میں درد رہتا ہو ایسے افراد کو سجدہ لمبا کرواؤ۔ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس کچھ دیر پر لگا کر دھو لیں۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پی کر سو جاؤ، رات کو احتلام نہیں ہوگا۔ پکوڑے کھانے کے بعد 10 دن تک پکوڑا نہ کھائیں ورنہ معدے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ حاملہ عورت کھیرے زیادہ کھائے، بچہ گول مٹول اور صحت مند خوبصورت ہوگا۔ تیز گرم کھانا جلدی دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ گردن پر خارش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل کا مساج کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا عرق لگاؤ۔ گوشت کے زیادہ استعمال سے بدن کا گوشت زیادہ بڑھتا ہے۔ مچھلی کے فوری بعد انڈا یا انڈے کے فوری بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ آنکھوں کی مختلف بیماریوں میں مچھلی کا استعمال نقصان دہ ہے۔ روزے رکھنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ دہی میں کلونجی کے چند دانے ڈال کر صبح اٹھتے ہی کھا لو، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ رات کے وقت دودھ کی ملائی سے چہرہ دھو لو، چھائیاں ختم ہوتی ہیں۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو فوراً خارج کیا کرو ورنہ یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ کچا دودھ پینے سے رنگ بھی کالا نہیں ہوتا۔ مالٹا کھانے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتیں۔ میں قبر کھودنے کا کام کرتا تھا اور خوب پیسے کماتا تھا۔ ایک دن جب میں قبر کھود رہا ہوتا تو ایک عورت ساری قبروں کے اوپر مٹھائی رکھ کر چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، اسی لیے ساری مٹھائیاں چھپ کر اٹھا لی اور سستی قیمت میں بیچ دی۔ کچھ دن بعد پولیس مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہاں حاملہ عورتوں کا رش لگا ہوا تھا۔ جان تو تب نکلی جب معلوم ہوا کہ مٹھائی میں یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں حالات سے پریشان ہو کر امریکہ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر بڑی مشکل سے امریکہ کا ویزا مل گیا، مگر اس کے لیے مجھے اپنا گھر فروخت کرنا پڑا، اپنی فیملی کو کرائے کے گھر میں منتقل کرنا پڑا۔ میری فیملی، میری بیٹی اور بیوی شامل تھے۔ اس کے بعد میں امریکہ آ گئی۔ یہاں کافی عرصے تک بے روزگار اور پھر مجھے قبر کھودنے کی نوکری مل گئی۔ کیونکہ میں اپنا گھر بیچ کر آیا تھا تو وہ بہت مشکل سے رہ رہے تھے۔ ان کے مشکل حالات کو دیکھ کر میں نے کوشش کی کہ وہ انہیں بھی امریکہ بلا لیں۔ امریکہ ایک مہنگی جگہ ہے اور میری نوکری قبر کھودنے کی تھی جس کی آمدنی کم تھی اور ہمارا گزر بسر مشکل سے ہو رہا تھا۔ پھر محنت بھی زیادہ کرتا تھا، کبھی پورے پورے دن اور کبھی پوری پوری رات میں قبر کھود کھود کر تھک جاتا تھا۔ پیسے بچانے کے چکر میں بعض دفعہ کھانا چھوڑ دیتا تھا اور بھوکا کام کرتا رہتا تھا تاکہ اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ بھر سکوں اور انہیں ایک اچھی اور آرام دہ زندگی دے سکوں۔ یہ ایک مشکل اور تکلیف دہ نوکری تھی، مگر کوئی کام نہیں مل رہا تھا تو اسی پر گزارا کرنا تھا۔ پاکستان کی نسبت یہاں قبرستان کا ماحول تھوڑا الگ تھا۔ یہاں قبرستان میں وہ ڈر خوف نہیں لگتا تھا جو پاکستان میں لگتا تھا۔ مجھے لگا شاید یہاں کے لوگ اور ان کی سوچ قبروں کے متعلق الگ ہے، لیکن پھر اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے حواس بازاختہ کر دیے۔ پاپا آ گئے، ماما پاپا آ گئے، ہم ان کے ساتھ باہر گھومنے جائیں گے۔ اب نہ ہمیں گھمانے، آج تو ہم باہر کھانا بھی کھائیں گے اور باہر پارک میں گھومنے بھی جائیں گے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا۔ بس میں نے کہہ دیا کہ آج ہم باہر جائیں گے۔ کم آمدنی کی وجہ سے میں اسے لے کر جا نہیں پاتا تھا۔ میری بیوی بھی سامنے آ گئی، کہنے لگی آپ تو امریکہ میں یہ کہہ کر لائے تھے کہ ہمارے دن پھر جائیں گے، مگر یہاں تو پھر وہی مشکلات ہیں۔ بچی کب سے ضد کر رہی ہے، باہر جانا چاہ رہی ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہو پاتے کہ ہمیں باہر سے کھانا کھلائیں، شاپنگ کرائیں۔ یہ دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہا آج تم دونوں کی خواہش ضرور پوری کروں گا۔
تم لوگ تیار ہو جاؤ، ہم باہر کھانا بھی کھائیں گے، شاپنگ بھی کریں گے۔ ان کے جاتے ہی میں اپنے ساتھ لایا ہوا تھیلا کمرے میں چھپانا نہیں بھولا تھا۔ میری بیوی اور بیٹی حیران بھی تھے اور خوش بھی کہ میرے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے آ گئے۔ بیٹی تو خیر میری چھوٹی تھی، مگر بیوی نے بھی خوشی خوشی میں مجھ سے کچھ نہیں پوچھا اور ہم باہر چلے گئے۔ ایک بہت اچھا دن گزارنے کے لیے اچھا کھانا کھلایا اور بیٹی کو خوب گھمایا، شاپنگ بھی کرائی، گھر آ گئے۔ اگلی رات مجھے انتظار تھا، جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی بچوں کو خوشحال زندگی کا احساس دے پا رہا تھا، اور ساتھ ہی بہت خوش تھا کہ چلو میری مشکلات میں بھی کمی آئی اور میری مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی اور اچھی زندگی گزار سکوں گا، اپنی بیوی بچوں کو ایک اچھی زندگی دے سکوں گا۔ مگر کچھ عجیب سا ہوا مجھے بے چینی نہیں دے رہا تھا، کچھ تھا جو مجھے اندر سے سب کچھ کرنے سے روک رہا تھا، مگر ایک اچھی زندگی گزارنے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ میرے ضمیر پر غالب آ رہی تھی، اور میرا انتظار ختم ہوا اور روز کی طرح وہ آئی، اور روز کی طرح ہر قبر پر ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھ کر چلی گئی۔ روز کی طرح میں نے ان سب ڈبوں کو جمع کیا اور تھیلے میں بھر لیا۔ آج پھر مجھے لگتا تھا کہ میں بہت سارے پیسے کما کر لے جاؤں گا۔ اس طرح میرے دل کا لالچ بڑھتا رہا اور ایک تجسس بھی تھا کہ جان لوں کہ وہ کون ہے اور یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے، مگر پھر سوچتا تھا کہ مجھے میرا مسئلہ تو حل ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا اور تھیلا لے کر بازار کی طرف چلا گیا۔ مجھے لگا آج مجھے بہت زیادہ پیسے ملنے والے ہیں، اور میرا خیال کچھ غلط نہ تھا، میری مانگ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں دیکھ کر میں نے سوچا کہ کیوں قیمت نہ بڑھا دوں تاکہ جلدی پیسے کما سکوں۔ قبر کھودنے کی نوکری بہت تھکا دینے والی تھی، اس میں عزت بھی کم تھی، اور میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اپنی لائف سٹائل اچھا کر لوں تاکہ اپنی بیوی اور بچی کو اچھی زندگی دے سکوں۔ میرے ڈبے ہاتھوں ہاتھ بک گئے اور میں خوشی خوشی گھر آ گیا۔ میری بیوی حیران ہوتی کہ اچانک ہمارے حالات اتنی تبدیلی کیسے آنے لگی، لیکن وہ خوش تھی۔ اس خوش کو دیکھ کر میں مطمئن تھا، مگر دل میں ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط نہیں ہو رہا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ چند دن پہلے ہونے والے حادثے نے میرے حالات کیسے تبدیل کر دیے۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ میں روز کی طرح قبر کھود رہا تھا، آج پھر زیادہ کام کرنے کے چکر میں کھانے کی نظر انداز کر گیا اور اب بھوک اور تھکن سے نڈھال تھا۔ مزید قبر کھودنے کی مجھ میں ہمت بالکل نہیں تھی، مگر چاہتا تھا کہ زیادہ پیسے کماؤں اور اپنی بیٹی کو باہر لے کر جاؤں۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ قبرستان کے اندر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جہاں میں کام کر رہا تھا اس کے علاوہ پورے قبرستان میں تاریکی کا راج تھا۔ کبھی کبھی کتوں کی آوازیں بھی پورے قبرستان کو سنسان اور دہشت ناک ماحول بنایا ہوا تھا۔ ایسے میں اچانک مجھے اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ آج روز سے ہٹ کر مجھے قبرستان میں زیادہ اندھیرا محسوس ہو رہا تھا اور میں اس ماحول سے خوفزدہ بھی ہو رہا تھا۔ ایسے میں جیسی ہلکی سی آہٹ گونجی، میں نے مڑ کر دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا، دل ڈرنے لگا۔ اتنے دنوں کام کرنے کے باوجود میں کبھی اتنا نہیں ڈرا تھا جتنا مجھے آج لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک عورت بہترین سفید لباس پہنے ہوئے قبرستان میں داخل ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلتے ہوئے قبرستان کے آخری سرے تک چلی گئی۔ مجھے وہ عجیب لگی اور میں خوفزدہ ہونے لگا۔ میں اسے دیکھ کر رہا تھا کیا کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا اس کے آخری قبروں پر کچھ رکھنا شروع کیا۔ وہ ایک الگ گھر کی عورت لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے سب قبروں پر کچھ رکھا۔ جیسی وہ میری طرف آئی میں ایک دم پاس کے قبر کے کتبے کے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک عربی عورت تھی۔ اس نے اس جگہ پر بھی ایک ڈبہ رکھا جہاں میں قبر کھود رہا تھا، اور پھر بغیر کچھ بولے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے کافی دیر بعد میں باہر آیا اور میں نے دیکھا کہ اس نے کوئی ڈبہ رکھا ہے۔ میں حیران ہوا کہ ایک عورت رات کے اندھیرے میں قبرستان آ کر ڈبے کیوں رکھ گئی۔ وہ بھی ساری قبروں میں ڈبہ اٹھا لیا اور اسے چیک کرنے کے لیے کھول کر دیکھا تو اس میں مٹھائی تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ اتنی مہنگی مٹھائی وہ عورت کیوں اتنی ساری قبروں پر رکھ گئی۔ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ جس طرح پاکستان میں لوگ قبروں پر ثواب کی نیت سے نیاز چڑھاتے ہیں، شاید یہ بھی اسی طرح کر رہی ہوگی۔ میں حیران تھا کہ عربی عورت بھی یہ سوچتی ہے۔ یہاں کا ماحول تو مجھے کچھ مختلف لگ رہا تھا، لیکن خیر پھر میں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی، وہ غلطی جس کی بات سزا میں نے بھگتی۔ مجھے چونکہ مٹھائی زیادہ پسند نہیں تھی تو میں نے تھوڑا سا چکھ کے دیکھا، وہ لذیذ تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ سارے ڈبے بازار میں لے کر بیچ دوں تو مجھے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے اور میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ چیزیں لے لوں گا۔ سوچ کر میں نے وہ سارے ڈبے اپنے پاس رکھے، تھیلے میں بھر لیے اور جلدی جلد اپنا کام ختم کر بازار چلا گیا اور سارے ڈبے بیچ دیے۔ سستی مٹھائی دیکھ کر لوگوں نے اسے جلدی جلدی خرید لی اور میرے پاس کافی پیسے آ گئے جو میری ایک دن کی کمائی سے زیادہ تھے۔ میں گھر چلا گیا کیونکہ کافی حد تھک گیا تھا، اور دوسری رات مجھے انتظار تھا کہ شاید وہی عورت آئے اور مٹھائی کے ڈبے رکھے اور میں انہیں بازار لے کر بیچ دوں۔ وہ عورت آئی اور اس نے پھر وہی کیا، میں نے پھر وہی کیا، اور پھر جب وہ بازار گیا تو میں نے دیکھا وہ لوگ میری مٹھائی کے انتظار میں وہاں کھڑے تھے۔ میری مٹھائی فوراً بک گئی۔ آج مجھے کم وقت لگا۔ میں خوش تھا کہ چلو میری آمدنی کا کچھ ذریعہ بنا، چاہے کسی بھی طرح سے۔ لیکن میں حیران ہوتا تھا کہ وہ عورت رات کے 2 بجے کیوں آتی ہے اور اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا۔ وہ خاموش سے ڈبے رکھتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ کئی دفعہ میں نے اس کا پیچھا کیا، وہ اس کے پیچھے پیچھے آخر تک گیا، مگر وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر درختوں کے پیچھے غائب ہو جاتی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کوئی انسان بھی ہے یا مجھے یہ بھی پریشان تھی کہ وہ لائی ہوئی مٹھائی کو لوگ اتنے شوق سے کیوں خریدتے ہیں۔ حالانکہ اس ملک میں بہت بڑی اور اعلیٰ خوبصورت دکانیں تھیں، میں تو صرف ایک میز پر رکھ کر اپنے ڈبے بیچتا تھا۔
مگر جس طریقے سے لوگ اس پر ٹوٹ رہے تھے مجھے بہت حیران کر رہا تھا۔ میں عجیب کشمکش مبتلا تھا، میرا دل اللہ سے ڈرا رہا تھا، مگر دماغ کہتا تھا کچھ غلط ہے، تو یہ تو اللہ نے تمہارے لیے سبب بنایا اور تم اس سے جتنا کما سکتے کما لو۔ یہ اس طرح کرے تو دل کی بات انسنی کر جاتا اور دماغ کی رکایت تو ڈبے بازار میں لے جا بیچنے لگتا۔ اور ایک دن تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، جب میں مٹھائی بیچنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ آپس میں مٹھائی حاصل کرنے کی لڑ رہے ہیں۔ اب تو مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہے شاید مٹھائی میں، مگر میں خاموش تھا۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے میں قبرستان بھی نہیں جا سکا، لہٰذا جب وہ عورت آئی تو میں نے وہ ڈبے جمع کیے، مگر طبیعت خرابی سے وہ ڈبے بازار میں نہیں بیچ سکا۔ وہ مجھے گھر جانا پڑا، لیکن میں نے گھر جاتے وہ ڈبے چھپا دیے اور اپنی بیوی کو بھی سختی سے منع کیا کہ کوئی اس کو نہ کھولے، نہ ہی اس میں کوئی چیز نکالے، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ مٹھائی میں کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگ دیوانے ہو رہے ہیں، شاید کوئی جادو ٹونا یا کچھ اور جس سے میری بیوی اور بیٹی کو نقصان پہنچے، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ کھائیں۔ حالانکہ مجھے پتہ تھا کہ مٹھائی دیوانی ہے، مگر میرے دل میں ڈر تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ دل کا ڈر سامنے آتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ بھی برا ہو جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ میری طبیعت کچھ خراب تھی، میں نے ڈاکٹر کو دکھانے گیا، لیکن میرے پیچھے میری بیوی نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ تھیلا کھول دیا، اور اس نے اتنے سارے مٹھائی کے ڈبے دیکھ کر وہ حیران ہو گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ڈبوں میں کھولتی یا کھاتی واپس آ گیا۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ جب میں نے منع کیا تھا تو تم نے میری اجازت کے بغیر اس کو کیوں کھولا؟ وہ حیران اور کہنے لگی کہ مٹھائی ہی تو ہے، تمہیں تو پتہ ہے میں مٹھائی کتنی پسند ہے، اور یہ تو مٹھائی یہاں بہت قیمتی ہوتی ہے، یقیناً مزے کی ہوگی، کیا ہوا اگر تم اس میں سے کچھ بھی مجھے دے دو گے؟ تو میں نے کہا نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ کسی کی امانت ہے اور مجھے بیچنے جانا ہے، میں نے یہ بزنس شروع کر لیا ہے، اب ہم امانت میں خیانت تو نہیں کر سکتے۔ اس وقت وہ چلی گئی کہ ہمیں بھی وہ مٹھائی لا کے دو، جب تم اتنی اچھی مٹھائی بیچ رہے ہو، تمہاری اتنی اچھی آمدنی ہو رہی ہے تو یقیناً وہ مٹھائی لاجواب ہوگی، مجھے بھی کھلاؤ۔ ضد میں آئی اور میں نے تھوڑی سی مٹھائی گھر لے آیا، مگر شاید یہ میری سزا شروع ہو گئی۔ وہ مٹھائی میری بیٹی اور بیوی نے بہت شوق سے کھائی اور کہنے لگی ارے واہ، یہ تو بہت مزیدار ہے، اور تم ہم سے چھپا رہے تھے۔ اب میں اس سے کیا کہتا کہ یہ کیسی مٹھائی ہے کہ جس کے لوگ پیچھے لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہوئے ہیں، مگر میں پھر بھی مٹھائی بیچتا ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے میرے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں جلد از جلد بہت سارے پیسے جمع کر کے اپنا کام شروع کر سکوں، یہ کام ختم کر دوں، کیونکہ مجھے بھی اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ کچھ دن میری بیوی بیٹی مٹھائی مانگنا شروع کی، میں نے انہیں ڈانٹ دیا، لیکن انہوں نے ضد پکڑ لی کہ میں بس ایک بار اور مٹھائی لا دوں، ہم نے اس سے زیادہ لذیذ مٹھائی کبھی نہیں کھائی، پلیز ہمارے لیے ایک دفعہ مٹھائی لا دو۔ ان کا رونا ضد کرنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن پھر میں نے ان کے لیے تھوڑی سی مٹھائی لے آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ میں آخری بار لایا ہوں، تم تھوڑی سی کھانا، میں نہیں لاؤں گا، لیکن اگلے دن وہ پھر ضد کرنے لگی، پھر زیادہ ضد کرنے لگی۔ اس کے اندر میں ضد کے ساتھ ساتھ غصہ بھی شامل ہو گیا۔ میں سمجھ گیا ضرور اس مٹھائی میں کچھ خرابی ہے، کوئی جادو ٹونا یا کچھ اور ہے، جب بھی تو لوگ ہزاروں بھی روپے دے کر خرید رہے ہیں اور روز بروز اس کے دیوانے ہو رہے ہیں۔ میری بیوی بیٹی نے بھی یہی سوچ لیا تھا کہ بس اب میں جلد از جلد یہ سلسلہ ختم کر دوں، لیکن شاید ہی میری غلطیوں کی سزا ہونے والی تھی۔ اگلے دن وہ عورت قبرستان نہیں آئی اور میں نے پوری رات انتظار کرتا رہا کہ وہ آئے اور میں مٹھائی لے کر جا کر بازار میں فروخت کر سکوں، لیکن لوگ مجھے پہچاننے لگے تھے، مٹھائی کی طلب میں بہت سے اضافہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ لوگ اس کے لیے ایک دوسرے کو مارتے تیار ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں مٹھائی لے کر نہیں گیا تو لوگوں کی کیا ری ایکشن ہوگا، مگر وہ عورت نہیں آئی، ایک دن، 2 دن، 3 دن، مگر وہ نہیں آئی۔ ادھر میری بیوی بیٹی بابا مجھ سے مٹھائی مانگ رہی تھی، میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم بازار سے کوئی اور مٹھائی مانگ کر کھا لو، مگر وہ نہیں مانے، اور میں ان کے ضد کے آگے بے بس تھا۔ اب تو باہر نکلنا بھی مشکل ہو رہا تھا، لوگ میرے گھر تک آ گئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا سب کچھ لے لو، وہ ہمیں مٹھائی دے دو۔ وہ باہر نکلتا تھا تو لوگ مجھے پکڑ لو، مجھے پوچھ رہے تھے مٹھائی کہاں سے ملے گی۔ 2 ہفتے ہو گئے وہ عورت قبرستان نہ آ رہی تھی اور مجھے مٹھائی مل پا رہی تھی۔ میں ان لوگوں کو کیا بتاتا کہ وہ لوگ میری جان چھوڑ رہے تھے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں بہت سے پریشان ہو گیا، مجھے لگنے لگا کہ مجھے یقیناً کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اپنے لالچ میں آ کر میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور ان برا ہونے کے والے لوگوں میں میری بیوی اور بیٹی بھی شامل تھے۔ تنگ آ کر میں نے اس عورت کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا، حالانکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آتی ہے، کہاں رہتی ہے اور کیا کرتی ہے، مگر میں کیا کرتا، مجھے اسے ڈھونڈنا تھا۔ میری بیوی اور بیٹی کی حالت مجھے پریشان کر رہی تھی، وہ بھی بار بار رو رہی تھی اور مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ ایک دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہاتھ پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب میں جانے والا تھا تو میں نے دیکھا ایک بڑی گاڑی میں وہی عورت اتری اور سامنے بہت بڑے ڈبے رکھو اور آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر اس کے پاس پہنچا، اس سے کہا مجھے بھی وہ مٹھائی چاہیے، کسی بھی قیمت میں مجھے مٹھائیاں چاہیے، تو مجھے مٹھائی لا دو۔ مجھے کہنے لگی میں تمہیں مفت میں کیوں دوں گی، بغیر پیسوں کا، یہ بہت قیمتی مٹھائی ہے اور یہ ہر چیز پیسے سے ملتی ہے، تو مجھے پیسے دو اور مٹھائی خرید لو۔ میں نے اپنا کارڈ دیا اور چلی گئی۔
اور دوسرے دن جب میں مٹھائی لینے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں مٹھائیوں کی قیمت سونے کے باوجود بھی زیادہ مہنگی ہے۔ میں حیران ہوا کہ وہ ساری مٹھائیاں فری میں قبرستان قبروں کے اوپر رکھ کر چلی جاتی تھیں، وہ اب اس کو سونے سے بھی زیادہ مہنگے داموں پر بیچ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں رکھ دیتی تھی، اب کیوں اتنی مہنگی بیچ رہے ہو؟ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کیا معلوم یہ مٹھائی کتنی قیمتی ہے، تم اس کی قدر نہیں جان سکتی کہ میں جتنی مہنگی بیچوں گی لوگ خرید لیں گے، تم دیکھیں کہ لوگ اسے مہنگے سے مہنگے داموں میں خریدنے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے تھوڑی سی مٹھائی خریدی، میں گھر آ گیا، انہیں بیچنے لگا، وہ اتنی مہنگی تھی کہ لوگ اسے خرید نہیں پا رہے تھے، وہ لوگ مجھ سے لڑنے لگے۔ تنگ آ کر میں نے اس عورت کا پتہ ان لوگوں کو بھی دے دیا، تو تم لوگ خود جا کر خرید لو، تو مجھے تو اتنی مہنگی مل رہی تھی تو میں اتنے میں بیچوں گا۔ وہ سب لوگ وہی خود خریدنے کے لیے جانے لگے، مگر اپنی بیوی اور بیٹی کو کیا کرتا۔ مصیبت میرے لیے تیار کھڑی تھی، میری بیوی اور بیٹی کی طبیعت شدید خراب ہو رہی تھی، میں انہیں لے کر فوراً اسپتال کی طرف بھاگا اور انہیں ایمرجنسی میں داخل کروایا، لیکن میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پہلے سے کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے جو اسی طرح کی تکلیف میں مبتلا تھے، ان میں بڑی تعداد میں حاملہ عورتوں اور بچوں کی تھی جن کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، یہ سب کیا ہے؟ اچانک کچھ پولیس والے میری طرف آئے اور مجھے گرفتار کر کے لے گئے۔ میں نے ان سے پوچھتا رہا کہ میرا قصور تو بتائیں، میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ ادھر میری بیوی بیٹی کا علاج چل رہا تھا، طبیعت بہت خراب اور مجھے کھینچتے ہوئے لے کر چلے گئے۔ ادھر میری بیوی بیٹی اسپتال میں تھے، ادھر مجھے وہ لوگ تھانے لے آئے تھے۔ میں بہت پریشان تھا اور بار بار معلوم کرنے پہ مجھے پتہ چلا کہ اسپتال میں موجود لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے مجھ سے مٹھائی خریدی تھی اور مٹھائی ان لوگوں نے کھائی اور ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور مٹھائی ہی وہ اپنے گھر لے گئے، جن کی بیوی بچوں نے بھی کھائی اور ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان لوگوں کی شکایت پر پولیس نے مجھے گرفتار کیا اور مجھے سختی شروع ہو گئی، مجھے مارنے لگے اور مٹھائی متعلق پوچھنے لگے۔ میں نے اس میں کیا ملایا ہے جس کی وجہ سے سب بیمار ہو رہے تھے؟ مجھے کچھ معلوم ہوتا تو میں بتاتا، میں تو پہلے ہی اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس عورت کے قبرستان آنے سے اب تک یہ تمام واقعہ سب کچھ سچ بتانا شروع کر دیا۔ اس عورت کا کارڈ بھی دیا جو اصل میں وہ اس کی ذمہ دار تھی اور وہی مجھے مٹھائی دے کر گئی تھی۔ میرا تو قصور اتنا تھا کہ میں لالچ میں آ کر بغیر تصدیق کے وہ مٹھائی بیچنا شروع کر دی۔ آخر پولیس اس عورت نے وہاں چھاپا مارا تو دیکھا مٹھائی کے ڈبے ہیں، مٹھائی لے کر آئے۔ جب اسے لیبارٹری چیک کیا گیا تو بڑے ہی ہولناک انکشاف سامنے آئے۔ معلوم ہوا کہ اس میں نشہ آور دوائیات کی بڑی خاص قسم کا استعمال کیا گیا ہے جس سے ذائقہ بہت اچھا ہوتا تھا، بلکہ وہ زیادہ اثر انگیز بھی تھا۔ چند گھنٹوں میں انسان اس کا عادی ہو جاتا تھا۔ یہ رنگ اور ذائقے کو تبدیل نہیں کرتا تھا بلکہ مزید دل پسندیدہ بنا دیتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو استعمال کیا جس کی وہ مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر پہلے مفت اور بعد میں پیسوں کے ذریعے اپنی مٹھائیاں سیل کروانی شروع کی تھی۔ اس کے ذریعے وہ لوگوں کے نشے کا عادی بنا دیا تھا۔ امریکہ جیسے ملک میں نشہ آور ادویات کی فراہمی بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ اس عورت کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا، سب پتہ یہ ساری مٹھائیاں میں بیچ رہا تھا، حالانکہ بہت سارے لوگ بھی بیچ رہے تھے لیکن وہ بھی منظر عام پر نہیں تھے۔ میں بہت پریشان تھا۔ امریکہ میں منشیات فروشی کا قانون بہت سخت ہے اور اس کی سزا بھی سخت ہے۔ جب تک عورت مل نہیں رہی تھی میں مجرم مانا جاتا تھا اور وہ بہت پریشانی تھی۔ بیوی اور بیٹیاں اسپتال میں تھے، بس ہم بے بسی پر رونے لگا، افسوس کرنے لگا کہ لالچ نے میرے اندر گھر کر دیا تھا اور میں نے شدت سے اللہ تعالیٰ سے معافیت کی دعا کر رہا تھا۔ میں اپنی لالچ اور بے وقوفی پر بہت شرمندہ، مجھے شدت سے اپنے گناہوں کا احساس ہو رہا تھا۔ بھی یہ سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی تو دو تین دفعہ یہ کھائی ہے تو اس کی اتنی طبیعت خراب ہے، جو لوگ روز کھا رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ سوچ کر میں دل کو مزید شرمندگی ڈال رہی تھی۔ اب تو بس یہ دعا تھی کہ میں اس کسی طریقے سے عورت مل جائے۔ پولیس والے جگہ جگہ چھاپے مار رہے تھے مگر پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بالآخر امریکہ کی پولیس نے اسے پکڑ لیا، اس مقدمہ چلا اور مجرم ثابت ہوئی۔ اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ کافی عرصے سے وہ منشیات کے دھندے میں منسلک ہے اور معصوم لوگوں کو اس کے لیے استعمال کرتی ہے جو نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ غریب لوگوں کی کمزوریوں کو استعمال کرتی ہے، کافی عرصے تک ان لوگوں کو پہلے جانچتی ہے پھر دیکھتی ہے اور لوگ اسے ضرورت مند ہیں اور کسی دور ممالک سے آئے ہوئے ہیں وہ ایسے لوگوں کو چنتی ہے جو کمزور اور تاکہ کسی کی پریشانی کی صورت میں وہ اس کے خلاف کچھ نہ کر سکے۔ میں اپنا سب کچھ بیچ کر پاکستان سے یہاں آیا ہوں اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ میرے دھندے میں شامل تمام وہ لوگ جنہیں میں نے اس کام میں شامل کیا تھا، سارے لوگ بغیر کسی پلاننگ کے میرے ساتھ شامل ہوئے۔ میں نے بہت چالاکی سے ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا کیونکہ ہم لوگ اس میں جان بوجھ کر شامل نہیں تھے اور پھر بھی مادہ معاف گواہ بن گیا۔ لہٰذا امریکہ کی عدالت نے اس عورت کو اقرار اور ہماری لالمی کا ثبوت معلوم ملنے کے بعد ہمیں چھوڑ دیا اور اس عورت کو پھانسی کی سزا دے دی، جبکہ ہمیں 5 مہینے قید بہ مشقت کی سزا دی گئی۔ ہسپتال میں داخل تمام لوگوں کو بہت اچھا جدید طریقے سے علاج کیا گیا، جس میں میری بیٹی اور بیوی بھی شامل تھی۔ طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد وہ وہیں امریکہ میں اپنے فلیٹ میں رہنے لگے، چونکہ میں ان کا واحد کفیل تھا اور میری بیوی کوئی خاص
کام میں بھی نہیں تھا تو اور کوئی دوسرا ان کے لیے کمانے والا بھی نہیں تھا، لہٰذا حکومت نے کچھ ڈپارٹمنٹ بینک میں سے ان کی جمع کروا دی، اور جو انہیں ماہانہ طور پر مل رہے تھے، جس سے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ مجھ سے جیل میں ملنے کے لیے آتے انہیں دیکھ کر مجھے اپنے گناہ کا پچھتاوا بھی زیادہ ہونے لگتا۔ آج کے بعد میں نے عہد کر لی کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا جو میرے لیے نقصان دہ شامل ہو، اور میں ہمیشہ روزی حلال طریقے سے ہی کماؤں گا۔